آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. %80 سر جی آ رہی ہے. اوور. لاسٹ کلاس میں ہم کانسٹیٹیوشن گارڈین آف دی رائٹس. The Supreme Court has been empowered to issue writs like habeas corpus, mandamus, certiorari, and injunction for the protection of the rights of people. It has kept the various organs of the government within their defined fields and prevented encroachment of human rights. It has declared laws unconstitutional not only on the basis that they were beyond the jurisdiction of a particular organ, but also on the ground that they were unremarkable or unjust. It has determined the constitutionality of laws on the basis of due process of law clause of the Constitution. Before 1930s, the Supreme Court gave great protection to the right to property and declared government regulation of prices as taking away liberty and property without due process of law. Since 1930s, the court has expanded its interpretation of the due process clause for the protection of civil liberties and restricted the protection given to property. This indicates a trend in the beliefs of the court. As now constituted, the court believes that men are to be free to the maximum extent possible. In more than a score of cases, the Supreme Court has upheld the right of freedom of religion. In the case decided in 1948, the court held that neither a state nor federal government can set up a church. Supreme Court of the United States of America acts as a protector of federation. We discussed earlier as savior of the Constitution and guardian of the rights. It means the Supreme Court guard the rights of the people, fundamental rights of the citizens of the United States of America are protected by the Supreme Court of the United States of America. These rights are protected by the Supreme Court of the United States of America through the powers granted to the Supreme Court by Constitution
in the form of writs like writ of habeas corpus, writ of mandamus, writ of certiorari, and injunction means stay orders. Uh, we discussed in detail what is a writ of habeas corpus uh, in our previous lectures. We also discussed in detail what is a writ of certiorari and a writ of mandamus. I believe we did not discuss. Writ of mandamus is a writ when a government official refuse to perform his duty as a public office holder, uh, for which he was bound to do that act. So the citizen can approach the Supreme Court to file a writ of mandamus to have directions from the Supreme Court against that government official who refused to work for which he was bound to do by law. That is a writ of mandamus, and writ of certiorari is a writ is filed in Supreme Court against a judgment of a lower court when a lower court acts beyond uh, its jurisdiction. यानी जो लोअर कोर्ट्स जो है वो अगर अपनी jurisdiction से बियॉन्ड जाते हुए कोई फैसला देती हैं तो उसके खिलाफ रिट ऑफ certiorari फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में to have a direction against that order of the lower court. And injunctions for protection of the rights of the people. The Supreme Court can grant stay orders for the protection of the rights of the people. So, the Supreme Court of United States of America not only performs the functions of the regional jurisdiction and appellate jurisdiction and judicial review, but also the Supreme Court protects the fundamental rights of the citizens of United States of America who exercising the powers granted by the Constitution of United States of America in the form of writ of habeas corpus, the writ of mandamus, writ of certiorari, and injunctions mean stay orders in to protect the fundamental rights, basic rights of the people of the United States of America. It has kept the various organs of the government within their defined field and prevented enforcement of human rights. सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसने अगर आप इसके जो डिसीजन हैं इन पास्ट एंड प्रेजेंट आप अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही एक ये वाहिद अदारा है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसमें ये इसने जो वीडियो ऑन किया इसको ऑफ करे भी अजीम जो है अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं या आर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं उनको अपनी जो उनकी डिफाइंड फील्ड है या कह लें उनकी जो गिवन डोमेन या डिफाइंड डोमेन या स्कोप है उसके अंदर रहने पे मजबूर करती है सुप्रीम कोर्ट उन जो आर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं या अदारे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनको अपनी अपनी लिमिट्स या हदूद से बाहर नहीं आने देती सुप्रीम कोर्ट ताकि वो अदारे जो है
اپنی لمٹ کو کراس کرتے ہوئے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو انفرنج نہ کریں. ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے یہ سپریم کورٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے who have checked on the all government organs or fields to keep them in their uh, limits defined by the law. تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایسے جو لاز میڈ بائی لیجسلیچر جن کو نل اینڈ وائڈ یا کہہ لیں کہ انویلڈ یا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا ہے, not only just on the basis that they were beyond the jurisdiction of a particular organ, but also on the ground that they were unremarkable or unjust. یعنی سپریم کورٹ نے صرف جو لاز بنائے گئے لیجسلیچر کی طرف سے ان کو انکانسٹیٹیوشنل اس بیس پہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ یہ وہ ان وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اور بیونڈ دی جورسڈکشن یا بیونڈ دی ڈومین آف دیٹ انسٹیٹیوشن ہے, بٹ آلسو کہ on the basis of that those laws are یا were unremarkable and unjust, یعنی کہ وہ انصاف پر مبنی نہیں تھے, وہ جو قوانین ہیں یا وہ جو ان کے جو ایکشن آف دی آرگنز آف دی اسٹیٹ ہیں وہ بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر بھی اس میں جو سپریم کورٹ ہے اس نے laws made by legislature or actions took by the executive ان کو unconstitutional اور invalid جو ہے ڈکلیئر کیا ہے on the basis of that they were unjust and unremarkable. It has determined the constitutionality of laws on the basis of due process of law clause of the Constitution. ویڈیو یار آف کریں, عظیم جو ہے میں نے اس کو بلاک کر دینا ہے. Before 1930s, the Supreme Court gave great protection to the right to property and declared governmental regulation of prices as taking away liberty and property without ڈیو پروسیس آف لا. تو ایک کنسپٹ ہے ڈیو پروسیس آف لا کا. واٹ از اے ڈیو پروسیس آف لا؟ اٹ مینس any government organization or any government official is bound to act to perform any action as required by law. Yani he cannot perform any action without یا کہہ لیں کہ going beyond the process or procedure given by the law. For example, آپ اگر کسی بھی پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں پاکستان کے اندر کمپلین لوج کروانے کے لیے, تو وہاں پہ جو ایس ایچ او ہے, اسٹیشن ہاؤس آفیسر, از باؤنڈ اور از ریکوائرڈ ٹو lodge your complaint under section 154 of CRPC without conducting inquiry. یعنی جیسے ہی آپ جائیں گے اپنی کمپلین لے کے, جو آپ ان کو بتائیں گے تو ایس ایچ او جو ہے باؤنڈ ہے ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرنے پر. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ اگر آپ میرے پاس لے کے آئے ہیں یہ
کمپلین لے کے آئے ہیں کسی کے خلاف، میں پہلے اس کی انکوائری ہیلڈ کروں گا، جو کہ پاکستان کے اندر آج کل پریکٹس چلتی ہے کہ پہلے وہ انکوائری کرتے ہیں، حالانکہ وہ قانون کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، انکوائری کرتے ہیں پھر ایف آئی آر درج کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے مینی ٹائمز یہ بات کلیئر کی ہے کہ ایف آئی آر آفٹر انکوائری از نو ایف آئی آر۔ تو پروسیس آف لا تو یہی ہے کہ جو کمپلینٹ آئے گا تو اس کی کمپلین کے اوپر فوری ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آفٹر رجسٹریشن آف ایف آئی آر پولیس شیل اسٹارٹ دی انویسٹیگیشن ان دیٹ کمپلین یا ان دیٹ کیس، کرمنل کیس۔ وہ یہ پاکستان کے اندر یہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ وداؤٹ انکوائری جو ہے ایس ایچ او وہ ایف آئی آر نہیں دیتے، حالانکہ لا میں ایسا نہیں ہے، لا میں ہے کہ آپ نے اسٹریٹ وے جانا ہے اور اسٹریٹ وے ایس ایچ او آپ کی کمپلین جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہے۔ تو اگر وہ اس پہ آپ کی یعنی کمپلین کے اوپر اسٹریٹ وے ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو اٹ مینس دی ایس ایچ او violated the due process of law، یعنی لا کے اندر جو پروسیس دیا گیا ہے اس نے اس کی وائلیشن کی ہے۔ تو اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر جو سپریم کورٹ ہے یہ پروٹیکشن آف رائٹس جو ہے رائٹس آف دی پیپل ہے ان کو اسی کلوز جو ہے ڈیو پروسیس آف لا آف دی کانسٹیٹیوشن بیسک جو اس کے اندر ہے اس کی بیس کے اوپر ہی لوگوں کے رائٹس جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ سپریم کورٹ تھرو ایکسرسائزنگ دی پاورس بائی ایشوئنگ دی ریٹس آف ہیبیس کارپس مینڈامس سرچراری اینڈ انجنکشن۔ تو اس کی آپ کو ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے تو آپ جو ہے ریٹ آف ہیبیس کارپس فائل کرتے ہیں کورٹ کے اندر، اور کورٹ اپنا بیلف پولیس اسٹیشن بھیجے گی اور بیلف جو آ کے وہاں جو ہے ریکارڈ چیک کرے گی، روز نامچہ چیک کرے گی، وہاں پہ دیکھے گا بیلف کہ آیا اس کی جو ہے گرفتاری جو ہے وہ آفیشلی جو ہے اس کے اندر روز نامچے میں انٹر کی ہوئی ہے یا نہیں کی۔ اگر اس بندے کو جس کو اریسٹ کیا گیا ہے اس کی آفیشیل جو گرفتاری ہے یا آفیشیل اریسٹ وہ انٹر نہیں ہے کسی بھی رجسٹر کے اندر یعنی پولیس اسٹیشن، تو وہ آگے رپورٹ کر دے گا، کس کو رپورٹ کرے گا؟ کورٹ کو۔ کورٹ جو ہے اس کی جو پروڈکشن کے آرڈر جاری کرے گی کہ اس بندے کو جس کو ایلیگلی آپ نے ڈیٹین کیا ہوا ہے یا اریسٹ کیا ہوا ہے تو اس کو کورٹ کے اندر نیکسٹ ڈے فلاں ٹائم پہ پیش کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کورٹ جو ہے ریٹ آف ہیبیس کارپس سے تھرو جو اس کو پاورز دی گئی ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے کس کے رائٹس کو؟ پیپل کے۔ تو اٹ مینس یہ ہوا کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار اس لیے آیا ہے، کیوں پروڈکشن آرڈر اس نے اس لیے جاری کیا ہے کیونکہ جو پولیس اسٹیشن کے اندر جو ڈیو پروسیس آف لا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیسے اڈاپٹ نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اس بندے کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، اور ایف آئی آر کے بعد اگر ایف آئی آر تھی تو اس کو انہوں نے اریسٹ تو کیا ہوا ہے لیکن اس کو آفیشلی اس کے اندر انٹر نہیں کیا اپنے ریکارڈ میں روز نامچے میں کہ ہم نے اس کو فلاں مقدمے کے اندر اریسٹ کیا ہے۔ تو اگر ایف آئی آر ہے دین پولیس ایف آئی آر کے بعد پولیس کسی کو اریسٹ کرتی ہے، ایک سیکنڈ یا اگر ایف آئی آر کے اندر پولیس کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو پولیس از باؤنڈ
to enter his arrest in police record in the police station. تو اگر اس کو وہ ریکارڈ ہی نہیں کرتے تو ریٹ آف ہیبیس کے کارپس کے تھرو اس کو کورٹ کے اندر بلایا جا سکتا ہے اور اس کی ریلیز کے آرڈر لیے جا سکتے ہیں. تو اگر پولیس نے بندہ اٹھا لیا ہے لیکن اس کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے, پھر بھی اسی طرح ہوگا کہ اس کو کورٹ کے اندر ریٹ آف ہیبیس کارپس کے تھرو اس کو پروڈیوس کیا جائے گا, اس کو وہاں سے ریلیز کروا لیا جائے گا اگر پولیس جو ہے کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کرتی اس کی اریسٹ کے بارے میں. تو اٹ مینس جب کورٹ نے اس کو ریلیز کرنا ہے تو کورٹ نے یہی دیکھنا ہے کہ اس کی اگر ایف آئی آر اس کے خلاف کی تو اس کی اریسٹ آفیشیلی آپ نے یعنی ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا, اس کی اریسٹ کو آفیشلی اس کے اندر انٹر نہیں کیا روزنامچے میں یا پولیس ریکارڈ میں. تو اگر اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں تھی اس کو پھر اریسٹ کر لیا پھر تو بالکل ہی سراسری یعنی کہ غیر قانونی کام ہے. پھر بھی ان کو اگر اس کو اریسٹ کرنا تھا کسی الزام میں پہلے ایف آئی آر پھر اس کی اریسٹ ہونی تھی. تو یہ اس کو کہتے ہیں یعنی ڈیو پروسیس آف لا کلاز, کہ جو بھی پروسیس آف لا دیا گیا ہے کسی بھی ایکشن کا تو اس کو اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل جو ہے اس کو اڈاپٹ نہ کرے اور جو پیپل آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو انکریج کرے, ان کو وائلیٹ کرے, دین دی سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ protect the rights of the citizens of United States of America by exercising the power of issuing the writ of habeas corpus, the writ of certiorari, the writ of mandamus, and the injunction orders. Or you can say the stay orders. Hold رکھیں گے. Hello. وعلیکم. ہاں جی میں یار میرے اب لیکچر سی تے پھر پتا تھا میں کرایا وا کھلا وا آفس تے تسوں ہونا وا کوئی 2 تاریخ والی کوئی گل نہیں جڑے سال جڑے نا پہلے انہوں نے فارم جاری کرتے ہیں وہ پروسیس ہونا تے تسوں وہ کم کراؤ دفتر آ جاؤ اتنے عمر ہے گا تو انہوں ملو پٹواری میں مل کے کراؤ. ہاں چلو صبح آ جاؤ پھر. جی جی ٹھیک ٹھیک. تو یہ تو تھا ڈیو پروسیس آف لا کا جو کنسیپٹ. اس کے بعد یہ بفور 1930 سپریم کورٹ نے پروٹیکشن دی تھی لوگوں کو کیا رائٹ ٹو پراپرٹی اینڈ رائٹ ٹو پراپرٹی تھا کہ لوگ دا پیپل کین ہیو پراپرٹی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو پرائسز جو گورنمنٹ ریگولیشن جو تھی وہ ڈکلیئر کرتی تھی خود, تو اور اس کے بعد لوگوں کی جو پراپرٹی تھی وہ بھی اس کو لوگوں کی پراپرٹی کو ٹیک اوے گورنمنٹ کر لیتی تھی وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا. تو سپریم کورٹ نے 1930 کے بعد اپنی اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے یعنی بڑھایا ہے. تو ڈیو پروسیس آف لا کے تھرو سول لبرٹیز جو ہیں ان کو اور فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. اس کے بعد پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے اندر یہ ڈکلیئر کیا اور یہ چیز یعنی ڈکلیئر کیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ بلیو ہے کہ دا مین ought to be free to the maximum extent possible. تو سپریم کورٹ یہ کنسیڈر کرتی ہے یا سپریم کورٹ کا یہ بلیو ہے کہ دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ should be free to the maximum extent possible. یعنی
मैक्सिमम जो एक्सटेंट है या मैक्सिमम कह लें कि डोमेन जो उसमें रहते हुए लोग जो है दे आर फ्री, तो उनके ऊपर आप बिला वजह की रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। यानी कह लें कि गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि जी आप फलां बात कर सकते हैं, प्रेस के अंदर फलां बात नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्ट की गई हैं। लेकिन जब कोई स्पेशल हालात पैदा होते हैं लाइक वॉर या कह लें कि इंटरनल रिवॉल्ट, उसके अंदर जो है कुछ राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दैट सस्पेंशन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी ये मैक्सिमम ट्राई होती है कि लोग जो है उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बिला वजह गवर्नमेंट जो है उनको वायलेट ना करे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर वार अगेंस्ट टेररिज्म जो है प्रीवियस 2 डेकेड्स यानी पहले के 2002 से जारी है, तो उसके दौरान बहुत सारे ऐसे लोग जो वाकया ही इन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे, they were arrested and they were prosecuted and they were punished in the uh, civilian courts as well as in military courts. But if you look at the recent history of the High Court of Peshawar High Court, तो पिछले दिनों पिशावर हाई कोर्ट ने बहुत सारी पनिशमेंट्स जो है इवन बाय मिलिट्री कोर्ट्स उनको सस्पेंड कर दिया है ऑन दी बेसिस दैट कि इन बंदों के खिलाफ जो आपने ट्रायल किया है वो फेयर ट्रायल नहीं था, उनको अपने केसेस डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो उनको सस्पेंड कर दिया। तो कोर्ट्स जो हैं वो स्पेशल हालात जो मुल्कों के अंदर पैदा होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं against the people or to maintain the law and order or peace in the country। तो उन हालात के अंदर स्पेशल हालात के अंदर भी लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन ना हो बाय दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ को भी सिक्योर करती है या कह लें कि इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करती है कि द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका enjoy the fundamental rights provided by the Constitution of the United States of America and in all times of peace and war as well. In more than a score of cases, the Supreme Court has upheld the right of freedom of religion in a case decided in 1948. The court held that neither a state nor federal government can set up a church. As we discussed earlier in amendment number 1, that the government cannot support, cannot aid or cannot provide financial support or moral support to any particular religion। तो इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने मैनी केसेस के अंदर ये चीज़ डिसाइड की है और डिसाइड भी की है और ये चीज़ बताई भी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसको प्रोटेक्ट किया है लोगों का जो राइट है। तो उसमें फिर 1948 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि फेडरल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर स्पेशल या कह लें कि एक खास फिरके का चर्च जो है उसको सेटअप नहीं कर सकती in United States of America। It means all the citizens of United States of America are free to exercise their religion of own choice। They shall not be bound by the federal government or state government to follow a particular
religion set up by federal government or state government. फिर उसके बाद इसी डिसीजन के अंदर अमेंडमेंट नंबर 1 जो है उसी को दोबारा या कह लें उसको अपहेल्ड किया गया है. Neither can pass laws which aid one religion and all religious religions or prefer one religion over another. तो अमेंडमेंट नंबर 1 में जो चीजें बताई गई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इस डिसीजन में कि ना तो कोई एक जो रिलीजन है उसको स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया जा सकता है, ना ही सारे रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया जाता है, ना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को गवर्नमेंट जो सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट या किसी और तरह की उसको इमदाद फराहम करेगी, ना ही सारे मज़ाहिब को करेगी, ना ही किसी एक मजहब को दूसरे के ऊपर प्रेफर करेगी यानी फौकियत नहीं देगी. तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है या कह लें फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इसको प्रोटेक्ट किया गया है अमेंडमेंट नंबर 1 में, एंड दैट वाज अपहेल्ड इन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट in 1948. In a number of cases, the court has upheld the rights of the Negroes. Negroes जो है ब्लैक पीपल जिनको गुलाम बना के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर लाया गया था, उनके जो राइट्स हैं उनको भी नंबर ऑफ केसेस के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है, या कह लें कि उन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको अपहेल्ड किया गया है इन डिफरेंट केसेस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द वन एग्जांपल जो है उसकी है केस in the case Browns versus Boards of Education. Chief Justice Warren observed in 1954, does segregation of children in public schools simply on the basis of race, even though physical facilities and other tangible factors may be equal, deprive the children of the minority group of equal educational opportunities? We believe it does. To separate them from others of similar age and qualifications. ये वीडियो बंद करें. Qualifications solely because of their race generates a feeling of inferiority as to their status in the community and may affect their hearts and minds in a way unlikely ever to be undone. Separate educational facilities are inherently unequal with regard to the work of the Supreme Court in the field of personal liberties. The report of the President's Committee on Civil Rights observed in 1947. It is not too much to say that during the last 10 years, the disposition of the cases of this kind has been as important as any work performed by the court. As an agency of the federal government, it is now actively engaged in the broad effort to safeguard civil rights. तो 1954 के अंदर ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया. उसके अंदर चीफ जस्टिस 1950 उस टाइम का जो था 54 में उसने ये चीज उस जजमेंट के अंदर अपहेल्ड की कि जो सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन इन पब्लिक स्कूल जो यानी इट मीन तो उस वक्त जो था इस पब्लिक गवर्नमेंट के जो स्कूल थे उनके अंदर जो ब्लैक पीपल थे उनके बच्चे उनको यानी अलहदा क्लास रूम दिए जाते, उनको अलहदा बाथरूम, उनकी हर किस्म की फैसिलिटीज जो है उनको अलहदा, और वाइट जो लोग थे उनके बच्चे जो थे उनको अलहदा क्लासेस के अंदर बिठाया जाता था, उनको यानी मिक्सअप नहीं किया जाता था. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के अंदर मुख्तलिफ कौमों के बच्चे पढ़ते हैं
تو اگر آپ میں سے کسی ایک قوم کے جو بچے ہیں ان کو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ کلاس ہوگی، ان کے لیے واش رومز بھی علیحدہ یہ استعمال کریں گے، لائبریری بھی یہ علیحدہ استعمال کریں گے، اور جو بیسک فیسلٹیز پرووائڈیڈ بائی دی یونیورسٹی ہے وہ اگر الگ الگ استعمال کریں گے، تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ان 1954 ویرن جو ان کا نام تھا، انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اٹ مینز کہ بچے جو ہے ان کی فزیکل کیپیسٹی، فزیکل جو ہے باقی جو جتنے ٹینجیبل فیکٹر وہ سارے دکھیں ایکول ہیں جسٹ بیکاز آف ریس. ان کو ہم کلر اور قومیت کی بنیاد کے اوپر ان کو باقی بچوں سے الگ نہیں کر سکتے، باقی بچوں سے ان کو ایجوکیشنل جو اپرچونیٹیز جو ہے ان کو لو گریڈ کی نہیں دے سکتے. وی مسٹ پرووائڈ ایجوکیشنل فیسلٹیز، ایجوکیشنل اپرچونیٹیز to all children in the United States of America, irrespective of their race or color. یعنی ان کا کلر اور ان کی قومیت کی بنیاد پہ ان کو لو گریڈ ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں دے سکتے. تو اکارڈنگ ٹو چیف جسٹس ویرن اگر ہم ایسا کریں گے دیٹ شیل کریٹ دی انفیریورٹی کمپلیکس ان دیئر ہارٹس اینڈ مائنڈ، یعنی احساس کمتری پیدا ہو جائے گا ان بچوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر، جو کہ جس کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، اور جو وہ پھر معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا کرے گا، یعنی ان ایکوالٹی پیدا کرے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم یو ایس اے کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے، تو اور وائٹ پیپل جو ہے دے آر فرسٹ کلاس سٹیزن. اس سے کیا ہوگا؟ نفرت بڑھے گی اور اس سے سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. تو پھر جو سپریم کورٹ نے ان دی فیلڈ آف پرسنل لبرٹیز ان کا جو کام ہم نے ابھی اوپر ڈسکس کیا ہے، اس کے بارے میں پریزیڈنٹ کی ایک رپورٹ آئی آن سیول رائٹس. پریزیڈنٹ کمیٹی ہے ایک ہوتی ہے سیول رائٹس پہ، اس کی ایک رپورٹ آئی 1947 کے اندر، جس میں انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ پچھلے لاسٹ 10 ایئرز کے اندر جو سپریم کورٹ نے کیسز کو ڈیسائیڈ کیا ہے، اور ان کے اندر جو سپریم کورٹ نے سول لبرٹیز کو پروٹیکٹ کیا ہے لوگوں کی، اور اس ٹائپ کا جو ورک پرفارم کیا گیا ہے بائی دی کورٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے the Supreme Court is actively engaged in safeguarding the civil rights of the citizens of the United States of America. میں ابھی آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. اینی کوشچن اگر آپ کے پاس ہے تو یو کین آسک. اپنے آپ کو آپ لوگ انمیوٹ کر لیں اور کوشچن پوچھ سکتے ہیں. کوشچن. السلام علیکم سر. سر ریلیجیس لاز آپ بھی افیکٹ کرتے ہیں ادھر یو ایس اے میں؟ نہیں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں. سر اس طرح کے جس طرح نیگروز تھے پہلے، سر ان کے لیے تو کوئی لا اینڈ آرڈر وہاں نہیں تھا، وہ سلیوز تھے جسٹ. آج کل جو ہے ایسی سچویشن بائی لو ایسی سچویشن نہیں ہے، لیکن جو لوگ جو ہیں ان کے دلوں سے نفرت تو نہیں گئی، تو وہ on the basis of religion, on the basis of color and on the basis of race. جو وائٹ پیپل ہیں وہ اپنا جو لوگوں کے اوپر دوسرے بلیک پیپل ہیں یا ہمارے ایشین جو ہیں یا مسلمان ہیں ان کے خلاف وہ اپنا ایک دلوں کے اندر نفرت ضرور رکھتے ہیں، لیکن لا نے اس چیز کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ آن دی بیسس آف ریلیجن، کلر اور ریس یو کین ناٹ
indiscriminate between the citizen of United States of America. یہ چیز گورنمنٹ اور سر اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اکثر سر جو جیوری ہوتی تھی